شوال کے روزوں کے روحانی فوائد اسلام میں عبادات کا مقصد صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ دل کی اصلاح، نفس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہی رمضان المبارک ایک عظیم عبادتی موسم ہے جس میں مسلمان روزہ، تلاوت قرآن، تراویح، صدقہ و خیرات اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ انہی نیکیوں میں سے ایک شوال کے 6 روزے ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ روزے نہ صرف اجر و ثواب کے لحاظ سے عظیم ہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی انسان کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ شوال کے روزے دراصل رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی ایک علامت بھی ہیں، اور بند مومن کے لیے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ رمضان کے بعد بھی اپنی روحانی کیفیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ رمضان میں جو نور، خشوع، عاجزی، تقوی اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، شوال کے روزے اس نور کو باقی رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے ان روزوں کو محض نفلی عبادت نہیں بلکہ مومن کی روحانی تربیت کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ شوال کے روزوں کا تعارف: شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے اور عید الفطر کے بعد اس مہینے کے 6 روزے رکھنا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ ان روزوں کی اصل فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس عظیم اجر کے ساتھ ساتھ ان روزوں میں ایسی روحانی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو مومن کے باطن کو مضبوط کرتی ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عبادت ایک موسم تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان میں بندہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، ویسے ہی شوال کے روزے اسے یہ سبق دیتے ہیں کہ بندگی کسی خاص مہینے کی محتاج نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سال بھر زندہ رکھے۔ رمضان کی روح کو باقی رکھنے کا ذریعہ: رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، زبانیں ذکر سے تر ہو جاتی ہیں اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کی عبادتی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ شوال کے 6 روزے اس کمی کو پورا کرتے آوا روزے انسان کو رمضان کے ماحول سے اچانک دور نہیں ہونے دیا بڑھیے بلکہ اس کو عبادت کی فضا میں رکھ کر آگے بڑھاتے آؤ۔ روحان طور پر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی روزے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر، ضبط نفس اور اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جب یہ عمل شوال میں بھی جاری رہتا ہے تو مومن کا دل عبادت سے جڑا رہتا ہے اور اس کی روحانی تروتازگی برقرار رہتی ہے۔ 2 تقوی میں اضافہ: روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ قرآن کریم میں روزوں کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ شوال کے روزے تقوی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان میں جو تقوی حاصل ہوا، شوال کے روزے اسے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تقوی کا مطلب صرف حرام سے بچنا نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ شوال کے روزے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل نیکی صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ دل، نگاہ، زبان اور کردار کی پاکیزگی کا نام بھی ہے۔ جب بندہ ان روزوں کو رکھتا ہے تو اس میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور گناہوں سے بچنے کی خواہش بڑھتی ہے۔ یہی روحانی ترقی کا اصل نشان ہے۔ 3 شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عید الفطر دراصل اللہ کی طرف سے انعام اور خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے بعد شوال کے روزے انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل شکر زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت عطا کی، روزوں کی توفیق دی، قرآن سے تعلق جوڑا اور عبادت کا موقع دائن۔ نعمتوں کا شکر صرف عید منانے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ بعد کی عبادتوں سے بھی اس شکر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ شوال کے روزے بندے کو سکھاتے ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد شکر کا بہترین طریقہ مزید اطاعت ہے۔ جو شخص رمضان کی برکتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شوال کے روزے ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ روزے دل میں عاجزی، سپاس گزاری اور اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا کرتے ہیں۔ 4 نیکی کے تسلسل کا شعور: روحانیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عبادت ایک وقتی جوش نہ ہو بلکہ مستقل عادت بن جائے۔ شوال کے روزے انسان کو نیکی کے تسلسل کا درس دیتے ہیں۔ رمضان میں
انسان عبادت میں سرگرم ہوتا ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ نیکی کو چھوڑے نہیں۔ شوال کے روزے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہیں۔ جب بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قدم صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ روزے نفس کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ عبادت کا راستہ مسلسل محنت مانگتا ہے۔ اس تسلسل سے انسان کے اندر روحانی پختگی آتی ہے اور وہ دین پر ثابت قدم رہنے لگتا ہے۔ 5 گناہوں سے بچاؤ اور دل کی پاکیزگی۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کے باطن کو بھی صاف کرتا ہے۔ شوال کے روزے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب انسان چند روز کے لیے کھانے پینے اور بعض جائز لذتوں سے بھی رک جاتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یہی کیفیت گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہی۔ روحان طور پر دیکھا جائے تو گناہوں کی تاریکی دل کو سخت کرتی ہے، جبکہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں۔ شوال کے روزے بندے کے اندر ندامت، توبہ، استغفار اور پاکیزگی کی خواہش کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان نہ صرف بڑے گناہوں سے بچتا ہے بلکہ چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرنے لگتا ہے۔ دل کی یہی پاکیزگی ایک مومن کی اصل دولت ہے۔ 6 نفس کی تربیت اور خواہشات پر قابو۔ انسان کا نفس ہمیشہ آرام، لذت اور خواہشات کی طرف مائل رہتا ہی۔ روحان ترقی تب ممکن ہوتی ہے جب انسان اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ شوال کے روزے نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ روزے انسان کو سکھاتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی ہی زندگی نہیں بلکہ خواہشات کو قابو میں رکھنا اصل کامیابی ہے۔ جب بندہ شوال میں روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی مرضی پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر استقامت، صبر اور ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ یہی صفات روحانی بلندی کا سبب بنتی۔ آواق ایسا انسان جو اپنے نفس پر قابو رکھنا سیکھ جائے، اس کے لیے بہت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعا اور مناجات میں خشوع۔ روزے کی حالت میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ شوال کے روزے بھی اسی روحانی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکسار بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے زیادہ گڑ گڑاتا ہے۔ یہی خشوع دعا کی روح ہے۔ شوال کے روزے انسان کو ایک ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنے رب سے لو لگائے رکھے۔ یہ روزے دعا، استغفار، توبہ اور ذکر الہی کے ذوق کو زندہ رکھتے ہیں۔ جو بندہ ان دنوں میں اللہ سے مانگتا ہے اسے اپنے دل میں ایک خاص سکون اور قرب محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی نعمت سے نہیں مل سکتا۔ 8 عبادت کی لذت کا احساس۔ بہت سے لوگ عبادت کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت دل کی غذا ہے۔ شوال کے روزے انسان کو عبادت کی لذت کا احساس دلاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے تو اسے اندرونی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ بندگی صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ ایک روحانی مسرت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں ان کے دل میں دین کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ نماز، قرآن، ذکر اور دعا کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی روح کو غذا ملتی ہے اور ایمان میں تازگی آتی ہے۔ عبادت کی یہ لذت انسان کو دنیا کی فانی لذتوں سے بلند کرتی ہے۔ 9 آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں اسے اپنے کمزور وجود کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں چند گھنٹے بھوک برداشت کرنا مشکل ہے تو آخرت کے حساب اور جواب دہی سے بچنا کیسے ممکن ہوگا۔ یہی سوچ انسان کے دل میں خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ شوال کے روزے اس احساس کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ مومن کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں کھانے پینے اور آرام کے باوجود انسان کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو شخص شوال کے روزے رکھتا ہے اس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا شعور بڑھتا ہے۔ یہ شعور روحانی بیداری کی علامت ہے۔ 10 محبت رسول کا اظہار۔ شوال کے روزے رکھنا دراصل حضور اکرم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب ایک مسلمان نبی کریم کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ محبوب کے طریقے کو اپنانے کا نام ہے۔ شوال کے روزے رکھنے والا شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ دل کو حضور کی اتباع کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہی روحانی رشتہ مومن کو رسول اللہ کے قریب کرتا ہے۔ 11
اجر و ثواب کی امید سے دل کی قوت شوال کے روزوں کی ایک بڑی روحانی برکت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے اجر و ثواب کی امید رہتی ہے۔ جب بندہ جانتا ہے کہ اس عمل پر بہت بڑا اجر ملتا ہے تو اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، یا امید اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید الف یک مومن کے دل میں زندگی پیدا کرتی ہے، وہ معمولی عمل کو بھی اہم سمجھنے لگتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ شوال کے روزے اس یقین کو گہرا کرتے ہیں اور بندے کے اندر آخرت کی کامیابی کی خواہش بڑھاتے ہیں۔ 12 روحانی استقامت کا ذریعہ زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے روحانی استقامت کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ یہ روزے مومن کو عبادت کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور اس کے ایمان کو زنگ لگنے نہیں دیتے۔ استقامت کا مطلب ہے دین پر جم جانا، عبادت میں ثابت قدم رہنا اور حالات کے بدلنے سے عبادت نہ چھوڑنا۔ شوال کے روزے یہ سبق دیتے ہیں کہ مومن کا تعلق اللہ سے صرف خاص مواقع پر نہیں بلکہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ جو شخص اس استقامت کو حاصل کر لے وہ روحانی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ 13 دل میں امید اور محبت کی تازگی، روزے دل کو تازہ کرتے ہیں۔ شوال کے روزے بھی ایک نئی روحانی امید لے کر آتے ہیں۔ عید کے بعد جب لوگ دنیاوی مشاغل میں گم ہونے لگتے ہیں تب یہ روزے بندے کے دل کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل راحت اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس سے دل میں محبت الہی اور عمدن مغفرت بڑھتی ہے۔ یہ امید انسان کے چہرے پر بھی نظر آتی ہے، اس کا انداز نرم، گفتار پاکیزہ اور رویہ متوازن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شوال کے روزوں کا روحانی اثر صرف اندر تک محدود نہیں رہتا بلکہ کردار، اخلاق اور معاملات میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ 14 معاشرتی بھلائی کی طرف رجحان، روحانی تربیت کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ جو شخص شوال کے روزے رکھتا ہے اس کے اندر بھلائی، خیرخواہی اور نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی، صبر اور احسان سے پیش آتا ہے۔ اس کے دل میں محتاجوں، غریبوں اور کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے۔ شوال کے روزے انسان کو اپنی ذات سے نکال کر وسیع تر اخلاقی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی احساس ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہے۔ 15 رمضان کی قبولیت کی امید، اہل علم نے فرمایا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نیکی قبول ہوئی۔ شوال کے روزے اس روحانی امید کو بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بند ہے رمضان کی عبادتوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ حالت دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور بندہ اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہوتا۔ قبولیت کی امید بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ مزید عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ شوال کے روزے اس جذبے کو پروان چڑھاتے ہیں اور بندے کو اعمال کی کثرت کے ساتھ اخلاص کی طرف لے جاتے ہیں۔ اختتامیہ، شوال کے روزے صرف چند نفلی دنوں کی عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی تربیت ہے۔ یہ روزے رمضان کی برکتوں کو باقی رکھتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں، شکر گزاری سکھاتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں اور بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کی روح تازہ رہتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آخرت کی فکر جاگتی ہے۔ جو مسلمان شوال کے روزے رکھتا ہے وہ دراصل اپنے رب کے ساتھ محبت، بندگی اور وفاداری کا رشتہ تازہ کرتا ہے۔ یہ روزے ہمیں بتاتے ہیں کہ عبادت کسی خاص موسم تک محدود نہیں بلکہ مومن کی پوری زندگی عبادت، اصلاح اور تقوی کا سفر ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ رمضان کی روشنی ہمارے دلوں سے نہ بجھے تو شوال کے روزے اس روشنی کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شوال کے روزے رکھنے، ان کی روحانی برکتیں حاصل کرنے اور رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شوال کے روزوں کے روحانی فوائد۔ رمضان المبارک ایک عظیم تربیتی موسم ہوتا ہے جس میں مسلمان روزے، قرآن، دعا، صدقہ، توبہ اور عبادت کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو پاک کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد بھی یہ روحانی سفر ختم نہیں ہوتا۔ شوال کا مہینہ دراصل رمضان کی تربیت کو برقرار رکھنے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں جاری رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے شوال کے 6 روزے اسلام میں بہت اہمیت رکھتے آوا۔ روزے نہ صرف اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں بلکہ انسان کے اندر روحانیت، اخلاص، تقوی، صبر
شکر اور استقامت جیسے اعلیٰ اوصاف بھی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عبادت کو صرف مخصوص دنوں اور مہینوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑ دیتا ہی رمضان میں جو نور دل میں اترا شوال کے روزے اس نور کو باقی رکھنے کا وسیلہ ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عبادت موسمی نہیں بلکہ قلبی ہے، اور اس کا تعلق رب العالمین سے صرف ایک مہینے کا نہیں بلکہ سارا سال کا ہے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکیاس۔ حدیث سے شوال کے روزوں کی عظمت اور ان کے روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تھوڑے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کی بے پایا رحمت کا مظہر ہے۔ یہ فضیلت محض عددی اجر تک محدود نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام بھی ہے۔ رمضان کے روزے انسان کو پاکیزگی بخشتے ہیں، اور شوال کے روزے اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے کسی باغ کو صرف ایک بار پانی دینے سے نہیں بلکہ بار بار دیکھ بھال کرنے سے پھلتا پھولتا ہے، ویسے ہی دل کی روحانی حالت بھی مسلسل عبادت سے زندہ رہتی ہے۔ روحانی فوائد میں پہلا فائدہ تقوی میں اضافہ۔ روزے کا بنیادی مقصد تقوی۔ قرآن مجید میں روزوں کا مقصد یہی بتایا گیا کہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ شوال کے روزے اس تقوی کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد انسان کے نفس میں دوبارہ دنیاوی رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ شوال میں بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی اطاعت زندگ چھوٹیے بھر کے لیے۔ ہتکو کا مطلب صرف گناہوں سے رک جانا نہیں بلکہ دل میں اللہ کی عظمت کو اس طرح بسا لینا ہے کہ انسان ہر وقت اس کی نگرانی کو محسوس کرے۔ شوال کے روزے انسان کے اندر یہ احساس تازہ کرتے ہیں، بندہ بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہی یاد اس کے دل کو نرم پاک اور باادب بناتی ہے۔ دوسرا فائدہ رمضان کی عبادت کی حفاظت۔ رمضان میں بہت سے لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے نماز، تلاوت، صدقہ اور دعا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی نیکیوں کا یہ سلسلہ کمزور پڑ جائے۔ شوال کے روزے رمضان کی روحانی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ انسان کو عبادت سے اچانک دور ہونے نہیں دیتے بلکہ اسے نرمی سے عبادت کے ماحول میں قائم رکھتے ہیں۔ یہ روزے اس بات کا اعلان ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو شخص رمضان کے فوراً بعد شوال میں روزہ رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو سکھاتا ہے کہ نیکی صرف وقتی جوش نہیں بلکہ مستقل عادت ہونی چاہیے۔ یہی استقامت ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ تیسرا فائدہ شکر گزاری کا جذبہ۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر سکھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے رکتا ہے تو اسے پانی، روٹی، آرام، صحت اور آسانی کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ شوال کے روزے اس شکرگزاری کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں روزوں، تراویح، لیلۃ القدر اور قرآن کی برکتوں سے نوازا۔ شوال کے روزے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا بھی نام ہے۔ شوال کے روزے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رمضان کی نعمتیں گزر جانے کے بعد بھی بندہ اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ چوتھا فائدہ اخلاص کی تربیت۔ اخلاص عبادت کی جان ہے۔ ہر عبادت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ رمضان میں چونکہ ماحول عبادت والا ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگ نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، مگر رمضان کے بعد جب عمومی ماحول بدل جاتا ہے تو شوال کے روزے اس بات کا امتحان ہوتے ہیں کہ آیا بندہ واقعی اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے یا صرف ماحول کے لیے۔ شوال میں روزہ رکھنا اکثر زیادہ خالص نیت کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ یہ مہینہ عام طور پر عبادت کی عمومی فضا سے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص الف سین حالت میں بھی روزہ رکھتا ہے وہ اپنے رب کے لیے سچی محبت اور اخلاص کا ثبوت دیتا ہے۔ اخلاص دل کو روشن کرتا ہے، ریا کو ختم کرتا ہے اور عبادت کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ پانچواں ہے فائدہ نفس پر قابو۔ انسان کے اندر سب سے بڑی جنگ اس کے نفس کے ساتھ ہے۔ نفس اسے آرام، کھانے، خواہشات اور سستی کی طرف کھینچتا ہے۔ روزہ نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ شوال کے روزے اس تربیت کو جاری رکھتے ہیں۔ رمضان کے بعد نفس دوبارہ آزاد محسوس کرنے لگتا ہے، مگر شوال کا روزہ اسے یہ بتاتا ہے کہ بندہ خواہشات کا غلام نہیں
بلکہ اللہ کا بندہ ہے یہی ضبط نفس زندگی کے ہر میدان میں فائدہ دیتا ہے جو شخص روزے کی حالت میں اپنی زبان نگاہ سوچ اور عمل پر قابو رکھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے غصے لالچ اور بے صبری پر بھی قابو پانا سیکھتا ہے شوال کے روزے انسان کے کردار کو مضبوط متوازن اور باوقار بناتے ہیں چھٹا فائدہ مسلسل نیکی کی عادت روحانیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ نیکی کو عارضی نہ رہنے دیا جائے نیک عمل کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ عادت بن جائے شوال کے روزے انسان میں مسلسل عبادت کی عادت ڈالتے ہیں یہ روزے رمضان اور اگلے سال کے رمضان کے درمیان ایک روحانی پل بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے اور پھر سال بھر اس سے دور رہتا ہے تو اس کی روحانی ترقی کمزور ہو سکتی ہیلکن شوال کے روزے اس خلا کو پر کرتے ہیں یہ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ عبادت کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ مسلسل چلنے سے طے ہوتا ہے رکنے سے نہیں ساتواں فائدہ گناہوں سے بچاؤ روزہ انسان کو گناہوں سے روکنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی نگاہ زبان سوچ اور عمل پر ایک خاص نگرانی قائم ہو جاتی ہے شوال کے روزے اس نگرانی کو دوبارہ بیدار کرتے ہیں رمضان کے بعد جب غفلت آنے لگتی ہے تو یہ روزے انسان کو دوبارہ بیدار کر دیتے ہیں کئی مرتبہ رمضان کے بعد لوگ گناہوں کی طرف آہستہ آہستہ لوٹنے لگتے ہیں شوال کے روزے اس خطرے کے مقابلے میں ایک روحانی ڈھال ہیں یہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی یاد تازہ رکھتے ہیں جس سے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے آٹھواں فائدہ روحانی تسلسل روحانی زندگی میں تسلسل بہت اہم ہے کبھی کبھی بہت زیادہ عبادت کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ اب کافی ہو گیا حالانکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ نیکی کا تسلسل برق رار رہے شوال کے روزے روحانی تسلسل کی ایک روشن مثال ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ رمضان ایک آغاز تھا اختتام نہیں جو دل رمضان میں اللہ کے قریب ہوا شوال کے روزے اسے مزید قریب رکھتے ہیں یہ روزے روحانی سفر کو منقطع نہیں ہونے دیتے بندہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق صرف مخصوص اوقات کے لیے نہیں بلکہ ہر لمحے کے لیے ہے یہی احساس انسان کی زندگی کو ایک نئی سمت دیتا ہے نواں فائدہ دعا اور استغفار کی قبولیت کی امید روزہ ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے بھوک پیاس کمزوری اور عاجزی کے عالم میں دل نرم ہو جاتا ہے اور دعا میں تاثیر بڑھ جاتی ہے شوال کے روزوں میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے روزہ دار کی دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور شوال کے روزے دعا و استغفار کے ایک اچھے موقع کی صورت میں سامنے آتے ہیں رمضان کی طرح شوال میں بھی بندہ سادگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاتا ہے یہ کیفیت دل کی اصلاح کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے حضور ہونے گڑگڑانے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دیتی ہے دسواں فائدہ دنیا سے بے رغبت روزہ انسان کو دنیا کی ظاہری کشش سے دور کرتا ہے جب بندہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو روک دیتا ہے تو اسے یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی لذتیں عارضی اوشوال کے روزے اس احساس کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں یہ روزے انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ اگر چند گھنٹوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو قبر حساب اور آخرت کے مراحل کیسے ہوں گے اس سوچ سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھتا ہے یہی روحانیت انسان کے باطن کو سنوارتی ہے گیارہواں فائدہ دل کی نرمی گناہوں غفلت اور دنیا پرستی سے دل سخت ہو جاتا ہے روزہ دل کی سختی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے شوال کے روزے دل کو نرم کرتے ہیں آنکھوں میں خشیت پیدا کرتے ہیں اور انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق دیتے ہیں نرم دل وہ ہوتا ہے جو قرآن سے متاثر ہو اللہ کا نام سن کر جھک جائے یتیم و مسکین پر رحم کرے اور اپنے بھائی کے لیے خیر چاہے شوال کے روزے ایسی ہی نرمی پیدا کرتے ہیں جب انسان بھوک اور پیاس میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اس کے اندر دوسر اوہے کے درد کو سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے بارہواں فائدہ عبادت میں محبت شوال کے روزے انسان کے اندر عبادت کی محبت پیدا کرتے آوجو عبادت محبت سے کی جائے وہ بوجھ نہیں رہتی بلکہ لذت بن جاتی ہے ابتدا میں روزہ فرض اسند کے طور پر رکھا جاتا ہے لیکن جب بندہ اس کی برکتیں محسوس کرتا ہے
تو اس کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی ذوق روحانیت کی اصل زندگی ہے۔ جب روزہ محبوب ہو جائے، نماز محبوب ہو جائے، ذکر محبوب ہو جائے تو انسان کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے۔ شوال کے روزے عبادت کو دل کا محبوب بناتے ہیں اور مومن کی زندگی میں نور بھر دیتے ہیں۔ 13واں فائدہ، پچھلے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی خیال سے اور کبھی عمل سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تلافی کے کئی دروازے کھول رکھے ہیں۔ نفل روزے ان دروازوں میں ایک اہم دروازہ اوشوال کے روزے بھی بندے کے لیے اپنی کمیوں کی تلافی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ رمضان میں بھی بعض افراد عبادت میں کوتاہی کر بیٹھتے، اوشوال کے روزے انہیں ایک نیا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کو بہتر کریں، اپنی نیت کو درست کریں اور اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے۔ یہ احساس انسان کو عاجز، محتاط اور متوجہ رکھتا ہے۔ 14واں فائدہ، خاندانی اور معاشرتی اثرات۔ ایک نیک انسان کی عبادت صرف اس تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے گھر اور معاشرے پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب گھر کا کوئی فرد شوال کے روزے رکھتا ہے تو دوسرے افراد کے دل میں بھی نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، چوہے کو عبادت کا شعور ملتا ہے، نوجوانوں کو استقامت کا درس ملتا ہے اور گھر کا ماحول روحانیت سے بھر جاتا ہے۔ یوں شوال کے روزے صرف فرد کی عبادت نہیں رہتے بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی مثال بن جاتے۔ معاشرہ اسی وقت بہتر ہوتا ہے جب افراد میں اللہ کی اطاعت، صبر، شکر اور نیکی کا جذبہ ہو۔ شوال کے روزے اس سمت میں ایک خوبصورت قدم ہے۔ روزوں کو کیسے روحانی طور پر مؤثر بنایا جائے؟ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نیت، اخلاص اور طرز عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ شوال کے روزوں کے روحانی فوائد تب زیادہ حاصل ہوتے ہیں جب انسان ان کے دوران زبان کی حفاظت کرے، نگاہیں نیچی رکھے، جھوٹ، غیبت، لڑائی اور فضول باتوں سے بچے اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دعا میں وقت گزارے۔ اگر روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام بن جائے اور کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو روحانی فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ نماز کی پابندی، دل کی صفائی، معافی کا جذبہ اور دوسروں کے لیے نرم رویہ بھی ہو۔ وہ صفات ہیں جو شوال کے روزوں کو ایک عظیم عبادت بنا دیتی ہیں۔ نتیجہ، شوال کے روزے بظاہر چند دنوں کی عبادت ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک بڑے روحانی سفر کا حصہ ہیں۔ یہ روزے تقوی، اخلاص، شکر، صبر، نفس پر قابو، گناہوں سے حفاظت، دل کی نرمی، عبادت کے تسلسل اور آخرت کی یاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور اس کے اندر نیکی کی تازگی باقی رکھتے ہیں۔ جو شخص شوال کے روزے رکھتا ہے وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہے۔ اس کی عبادت صرف رسم نہیں بلکہ زندہ ایمان کی علامت ہے۔ ایسے روزے انسان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ وہ دل کو روشن، کردار کو مضبوط اور روح کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ لہذا شوال کے روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عبادت کا حسن تسلسل میں ہے اور روحانیت کا کمال استقامت میں۔ اگر رمضان رحمتوں کی بارش تھا تو شوال کے روزے اس بارش کے بعد اگنے والی ہریالی ہیں۔ یہ ہریالی دل میں بھی ہے، روح میں بھی اور زندگی کے ہر شعبے میں بھی۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو، اسکرپٹ، مختصر تقریر یا عناوین کے ساتھ مزید خوبصورت مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ یہی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کے حکموں کو ماننا اور ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس رکے۔ شوال کے روزے اس تقوی کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان میں جو تقوی پیدا ہوا، شوال کے روزے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی شروع تو کر دیتا ہے مگر دوام قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے اس کمزوری کا علاج ہے۔ جب بندہ رمضان کے بعد بھی کچھ دن روزے رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف ایک وقتی جذبہ نہیں بلکہ ایک مستقل مزاجی ہے۔ یہ مستقل مزاجی ہی تقوی کی جڑ ہے۔ جو شخص تھوڑے تھوڑے وقفے سے روزے رکھتا رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی یاد اور گناہوں سے احتیاط بڑھتی رہتی ہے۔ نفس کی تربیت اور خواہشات پر قابو روحانیت کا ایک بڑا حصہ نفس کی تربیت سے وابستہ ہے۔ انسان کا نفس اسے آرام، لذت، غفلت اور خواہشات کی طرف کھینچتا ہی روزہ نفس کے اسی زور کو کمزور کرتا ہے۔ شوال کے روزے بھی اسی تربیتی عمل کا حصہ ہیں۔ یہ بندے کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ جب انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے حکم کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی شخصیت میں مضبوطی آتی ہے۔ وہ کھانے پینے، نیند، آرام اور دنیاوی مشاغل کے غلام ہونے کے بجائے ان سب پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ یہی قابو روحانی ترقی کا راستہ
ہے شوال کے روزے یہ تربیت جاری رکھتے ہیں تاکہ بندہ رمضان کے بعد دوبارہ غفلت کا شکار نہ ہو۔ ان روزوں سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ضبط نفس پیدا ہوتا ہے اور انسان میں صبر و برداشت کا مادہ بڑھتا ہے۔ عبادت کے ذوق کو زندہ رکھنا رمضان کے بعد عموماً عبادت میں کمی آئی جاتی ہے، تراویح ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات میں سستی آ جاتی ہے اور نوافل کا اہتمام بھی گھٹنے لگتا ہے۔ ایسے میں شوال کے روزے بندے کے اندر عبادت کا ذوق زندہ رکھتے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہرنا خاموش مگر باطن میں بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس میں دکھاوا کم اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے اور دنیا والوں سے اس عبادت کو چھپائے رکھتا ہے۔ یہی اخلاص انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ شوال کے روزے عبادت کی مٹھاس کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب بندہ دوبارہ روزہ رکھتا ہے تو اسے رمضان کے دن یاد آتے آؤ سحر افطار دعا تلاوت اور خشوع کی وہ کیفیت پھر سے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کے روزے محض کیلنڈر کے کچھ دن نہیں بلکہ روحانی یاد دہانی ہیں، گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی۔ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان سے خطائیں کوتاہیاں اور غفلتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شوال کے روزے دل کو صاف کرتے ہیں، غلطیوں کی دھول کو دھو دیتے ہیں اور بندے کو استغفار کی طرف مائل کرتے آؤ۔ جب انسان اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ عاجزی گناہوں کی توبہ کی راہ ہموار کرتی ہے۔ روحانی زندگی میں دل کی صفائی بہت اہم ہے۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں جبکہ عبادت دل کو نرم اور روشن کر دیتی ہے۔ شوال کے روزے اس نرمی کو بڑھاتے ہیں۔ ان روزوں کے دوران بندہ زیادہ دعا کرتا ہے، زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہی محاسبہ توبہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بندے کو پھر سے تازہ زندگی عطا کرتی ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ رمضان کے بعد شوال کے روزے شکر گزاری کا عملی اظہار بھی آؤ۔ رمضان ایک عظیم نعمت ہے، اس میں عبادت کی توفیق، روزوں کی سعادت، قرآن کی تلاوت، شب قدر کی برکت اور مغفرت کے مواقع میسر آتے ہیں۔ جو شخص رمضان سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شوال کے روزے شکر کے اس جذبے کی ایک روشن صورت ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا بھی شکر ہی۔ رمضان کے بعد روزے رکھنا یہ بتاتا ہے کہ بندہ اس نعمت کی قدر جانتا ہے جو اسے دی گئی، وہ عبادت کے موسم کے گزرنے پر افسوس نہیں کرتا بلکہ اسی عبادت کو کچھ اور دنوں کے لیے جاری رکھ کر شکر ادا کرتا ہے۔ ایسا شکر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور بندے کے لیے مزید نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ فرائض کے نقص کی تلافی روحانی طور پر شوال کے روزے ایک اور بڑا فائدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ فرض عبادات کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انسان سے نماز، روزہ، ذکر اور دیگر عبادات میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ نوافل اور مستحبات ان کمیوں کو پورا کرتے ہیں۔ شوال کے روزے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں میں رہ جانے والی ممکنہ کمیوں کی تلافی کرتے ہیں اور بندے کو رحمت الہی کے مزید قریب لے جاتے ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت کامل اور بے عیب ہے بلکہ وہ اللہ کے فضل کا محتاج رہتا ہے۔ شوال کے روزے بندے کو یہ عاجزی عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرے بلکہ ہر وقت اپنے رب سے قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ یہی عاجزی روحانی ترقی کی اصل بنیاد ہے۔ دل میں اخلاص پیدا ہونا، اخلاص روحانیت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ ظاہری طور پر بڑی صحیح مگر باطنی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ شوال کے روزے چونکہ نفلی عبادت ہے اس لیے ان میں اخلاص کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرض عبادت تو لازمی ہوتی ہے مگر نفل بندہ اپنی محبت، رغبت اور رضامندی سے ادا کرتا ہے۔ یہی چیز اخلاص کو نکھارتی ہے۔ جب بندہ شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کا مقصد دکھاوا شہرت نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس عمل سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص بڑھ جائے تو عبادت میں لذت آتی ہے، دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہی سکون ایک مومن کی روحانی زندگی کی اصل پہچان ہے۔ صبر کی تربیت، صبر ایمان کی بہت بڑی صفت ہی روزہ صبر کا مدرسہ ہے۔ شوال کے روزے انسان کو پھر سے صبر کی مشق کراتے آؤ۔ بے وقت پیاس، جسمانی کمزوری اور روزمرہ کی مصروفیات کے باوجود روزے کو قائم رکھنا ایک صبر آزما عمل، حیاس عمل سے انسان سیکھتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں
اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا اس پر صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہ سے رکنا، غصے کو روکنا، زبان کو قابو میں رکھنا اور دل کو شکایت سے بچانا بھی صبر ہے۔ شوال کے روزے یہ تمام پہلو مضبوط کرتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھ کر صبر سیکھتا ہے وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی زیادہ بردبار، نرم خو اور متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ صفات روحانی بلندی کا ذریعہ بنتی دعا اور مناجات میں اضافہ، روزہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص وقت اور کیفیت پیدا کرتا ہے۔ شوال کے روزوں کے دوران بندہ سحری، افطار اور دن بھر کے اوقات میں اللہ سے زیادہ مانگتا ہے۔ اس کی زبان پر دعا، دل میں امید اور آنکھوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت انسان کو عاجز بناتی ہے اور عاجزی دعا کے لیے سب سے موزوں کیفیت ہی روحان اعتبار سے دعا بندے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں تو انسان دنیاوی فکر سے کچھ فاصلے پر آ جاتا ہے۔ یہ فاصلے اسے اپنے رب کے قریب لے جاتے بڑھئے ہیں۔ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں خلوص بھی ہوتا ہے اور امید بے آؤ مناجات دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ آخرت کی یاد، شوال کے روزے انسان کو دنیا کی عارضی حقیقت اور آخرت کی ابدی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس انسان کو موت، قبر اور قیامت کا احساس دلاتی ہے۔ روزہ بندے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس طرح وہ چند گھنٹے کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اسی طرح ایک دن دنیا کی سب نعمتیں چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ پس جو عمل باقی رہنے والا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ یہ احساس انسان کو دنیا سے بے تعلق نہیں کرتا بلکہ دنیا کو آخرت کے تابع بنا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ شوال کے روزے بندے کی نگاہ کو محدود دنیا سے نکال کر وسیع آخرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی نگاہ ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ خاندان اور معاشرے پر اثر، روحانی عبادت کا اثر صرف فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے گھر اور معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ جو شخص شوال کے روزے رکھتا ہے اس کے اخلاق میں نرمی، زبان میں شائستگی، دل میں صبر اور رویے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے مثال بنتا ہے۔ بچے روزوں کی اہمیت سیکھتے ہیں، اہل خانہ میں عبادت کا ماحول بنتا ہے اور معاشرے میں نیکی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جب ایک گھر میں عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کم نہیں ہوئی۔ اس سے دین کی محبت، عمل کا ذوق اور سنت کی پیروی کا رجحان بڑھتا ہے۔ شوال کے روزے اس لحاظ سے ایک خاموش دعوت ہے جو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شوال کے روزوں کی روحانی حقیقت، شوال کے روزے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق کو موسمی نہیں بلکہ دائمی بنانا چاہتا ہے۔ رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دینا گویا روحانی سفر کو ادھورا چھوڑ دینا ہے، لیکن شوال کے روزے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ 6 روزے کم ضرور ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ چھوٹے سے عمل میں بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ شوال کے روزے بندے کو اللہ کے حضور ایک ایسے طالب قرب کی طرح پیش کرتے ہیں جو رمضان کے بعد بھی دروازہ نہیں چھوڑتا بلکہ مزید قرب کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی کوشش روحانیت ہے، یہی محبت ہے، یہی بندگی ہے۔ نتیجہ شوال کے روزوں کے روحانی فوائد بے شمار ہیں۔ یہ روزے رمضان کے بعد عبادت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں، تقوی میں اضافہ کرتے ہیں، لنفس کی تربیت کرتے ہیں، عبادت کے ذوق کو زندہ رکھتے ہیں، دل کی صفائی کرتے ہیں، شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اخلاص بڑھاتے ہیں، صبر سکھاتے ہیں، دعا کو فروغ دیتے ہیں، آخرت کی یاد تازہ کرتے ہیں اور گھر و معاشرے میں نیکی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جو مسلمان شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ صرف ایک نفلی عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی روح کو تازہ کرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے رب کی قربت کے راستے پر ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہ روزے رمضان کی قبولیت کی امید بھی ہیں اور مستقبل کی نیکیوں کا دروازہ بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوال کے روزوں کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ انہیں ایک عظیم روحانی موقع جان کر پورے اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے روحانی فوائد نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔